کی جو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہمیں اس پہ لگی ہے وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لگی ہے. اس کی جو سب سے مین اپلیکیشن ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ وہ پیشنٹ کو اسسٹ کرے گا چاہے وہ کسی بھی طرح کی کنٹیجیس یا وائرل ڈیزیز کا شکار ہیں. اس میں نا جو کنٹرول ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کیمرہ آپ کو نا سارا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس نے کھانا ایک جگہ سے اسکوپ کیا, وہ آ کے ایک جگہ رکتا ہے اور پیشنٹ کو دیکھتا ہے. اچھا, السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ. آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں کیسے مہمان آئے ہیں, نسٹ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ہے. انہوں نے ایک ایسا رپورٹ تیار کیا ہے جو لوگ خود کھانا کھانے سے قاصر ہیں, کسی بھی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے, وہ رپورٹ انہیں کھانا کھانے میں مدد کرے گا. تو میرے ساتھ واجد موجود ہیں اسٹوڈیو میں. واجد, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. واجد, یہ بتائیے گا اتنا یونیک آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اچھا, اس کا آئیڈیا جو ہے نا وہ دیکھیں کووڈ میں آیا. کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوورآل پوری دنیا میں ایک سیلف آئسولیشن میں دنیا چلی گئی ہے اور بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور جو پیشنٹس ہیں ان کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہیں جا رہا تھا کہ انہیں کوئی خطرہ نہ ہو جائے, کوئی کنٹیجس ڈیزیز نہ لگ جائے. تو اس سچویشن میں ہم نے سوچا کیوں نہ ایسے پیشنٹس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. تو ہم اس پہ کام کرنا چاہتے تھے, ایک بڑا ایم لے کے ہم چلے تھے. تو اس طرح ہوا کہ ایک ہیکاتھون ہوا یونیورسٹی میں, تو اس میں ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے کوئی ایسا ڈیوائس بنانی ہے, کوئی روبوٹ بنانا ہے جس سے آپ ہیومن لائفز کو اسسٹ کر سکیں. تو ادھر سے ہم نے ایک آئیڈیا جو آیا نا کہ ہیومن لائف کو اسسٹ کریں, تو وہ ہم نے کہا کیوں نہ جو ایک لارجر گول ہے اس کو اس کے ساتھ کمبائن کر دیا جائے. تو وہاں سے پھر ہم نے اس آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کیا کہ ہم جو ہے انسان کھا نہیں سکتے یا اس طرح کی سچویشن میں اکیلے رہ جاتے ہیں, تو ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے, وہ کھانا کھا سکیں, ان کو ٹائم پہ میڈیسن دی جا سکے. اچھا, تو اس پورے پروسیس میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں, چیلنجز کیا کیا آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں؟ اچھا, پہلے تو یہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم روبوٹ کو اسکریچ سے بنانا چاہ رہے تھے تاکہ ایکسپیرینس بھی ہو, ہمیں کو اس پہ تھوڑا ایکسپیرینس بھی ملے کس طرح کرنا ہے. تو اس کی سلیکشن میں ہمیں کافی ایشوز آ رہے تھے. کچھ ڈیزائن تھے وہ اوپن سورس تھے, کچھ نہیں تھے, تو اس کو بنانے میں شروع میں مٹیریل کا نہ ملنا, اکوپمنٹ جو خاص طور پہ موٹرز ہوتی ہیں اسپیسیفک ریٹنگ کی, وہ پاکستان میں اس ٹائم امپورٹ ایکسپورٹ کے ایشوز بھی چل رہے تھے. باقی پھر جو چیزیں تھیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, مشکلات کے بغیر تو چیز بنتی نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس روبوٹ کو ڈیزائن کرنے میں اور بنانے میں کتنا وقت آپ لوگوں کو لگا, کتنے ٹائم میں آپ لوگوں نے یہ روبوٹ تیار کیا؟ اس کو جو فرام دا اسٹارٹ ٹو اینڈ ہمیں جو ٹائم لگا وہ اس میں 1.5 سال کا ٹائم لگا, اور جولائی 2023 میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اور اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے اس کو بنانے میں وہ نسٹ کے اندر ہی نا ایک نیشنل سینٹر آف روبوٹک اینڈ آٹومیشن ہے. تو انہوں نے ہمیں اس کو ہیلپ آؤٹ کیا 3D پرنٹ جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کرنے میں, اور جو اگنائٹ ٹیکنالوجی فنڈ ہے نیشنل لیول کا, تو اس نے ہمیں اس کا 50% آف کاسٹ دیا تھا. اچھا, ہاں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس پورے پروسیس میں کاسٹ کتنی آئی تھی آپ لوگوں کی اس روبوٹ کو بنانے میں؟ اس کی جو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہمیں اس پہ لگی ہے وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لگی ہے ایک اس کو سمپل پروٹوٹائپ بنانے میں, اور جو ہماری ابھی انیشیل کاسٹ ہے. اور اس کو اگر پھر آپ تھوڑا بہتر طریقے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں اچھا, اس کو کہاں کہاں یوز کیا جا سکتا ہے؟ ہاسپٹلس میں تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ گھروں میں بھی استعمال؟ ہاں, اس کی جو سب سے مین اپلیکیشن ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ وہ پیشنٹ کو اسسٹ کرے گا چاہے وہ کسی بھی طرح کی کنٹیجیس یا وائرل ڈیزیز کا شکار ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جو آپ کے گھروں میں ڈسیبلڈ پرسنز ہیں یا کوئی بوڑھے افراد ہیں جن کا ایشو ہے کھانے پینے میں, تو ان کو بھی گھروں میں بھی اسسٹ کر سکتا ہے. اچھا, اس کو یہ جو روبوٹ ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ مطلب جو پیشنٹ ہوگا وہ اسے کنٹرول کرے گا یا پھر کوئی اور بھی کنٹرول کر سکتا ہے؟ اچھا, اس میں نا جو کنٹرول ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کیمرہ آپ کو نا سارا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس نے کھانا ایک جگہ سے اسکوپ کیا, وہ آ کے ایک جگہ رکتا ہے اور پیشنٹ کو دیکھتا ہے. اچھا, اور وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ پرسن کیمرہ کی فیلڈ میں کہاں پہ ہے, اور پھر وہ جو ہے نا ڈائریکشن دیتا ہے موٹرس کی موومنٹ سے اس کے پاس جا کے ایک فاصلے پہ رکھ دیتا ہے کھانا. اچھا, وہ اس فاصلے پہ رکھتا ہے تاکہ ادھر سے پھر کھائے. اور پھر اس میں جو ہم نے آپشن دیا نا ریموٹلی کنٹرول کا, اگر پیشنٹ تھوڑا بہت ہاتھ اس کے
تھوڑے بہت موومنٹ ہے, بٹن دبانے تک کی صلاحیت ہے, تو پھر وہ خود اس بٹن کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتا ہے, اس میں اسکوپ کر سکتا ہے, فیڈ کر سکتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کوئی تیسرا بندہ کہیں بھی بیٹھ کے اس کو موبائل کے تھرو اس کو ریموٹ ایکسیس کر سکتا ہے. اچھا کیسے پتہ چلے گا اگر کسی پیشنٹ نے کھانا کھانا ہے اور اس نے بس اب ختم کر دیا کہ بھائی اب میں نے اور کھانا نہیں کھانا, تو اس رپورٹ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس میں ہمیں اس سے نیکسٹ لیول پہ جانا پڑے گا, فوڈ ڈیٹیکشنز کی طرف. اچھا تو وہ پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ آ جائے گا. تو ابھی جو اس میں ہم نے ابھی تک کا رکھا ہوا ہے نا, کہ وہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اسکوپ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اندازہ لگانا یا اس کو ریپیٹیٹیولی ویسے آٹومیٹک چلا دینا, یہ ابھی تک ایک اس میں چیلنج ہے. کیونکہ چیلنج ان اے سینس یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کی یا ہر پرسن کی کھانے کی اسپیڈ ڈفرینٹ ہے, یا وہ کس سچویشن میں ہے, اور والا جلدی چبا رہا ہے, بعد میں آہستہ چبا رہا ہے, تو وہ جو پیشنٹ کی کھانے کی سپیڈ ہے نا وہ ویری کرتی ہے. تو اس لیے ایک ریپیٹڈ ٹائم یا ایک فکسڈ اماؤنٹ آف ٹائم پہ ساتھ اس کو لوپ میں چلا دینا وہ بھی ڈینجرس ہے. اس میں مسنگ ہے فوڈ ڈیٹیکشن والا. اس کے علاوہ کوئی ایسا فیچر ہو جو اس میں مسنگ ہو اور آپ لوگ تھوڑا بہتر بنانا چاہ رہے ہوں اس کو, کہ یہ والا پارٹ اس کا مسنگ ہے اور ہم لوگ جو ہیں اس طرف لے کے جاتے ہیں؟ ایک تو ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ موویبل بیس بنے. ابھی تھوڑی فکس بیس ہے, تو ابھی ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو بیس ہے وہ ایک موویبل ہو, اور اس میں ایڈیشنل جو سیفٹی کے فیچرز ہیں ان کو ہم انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بایو میڈیکل اپلیکیشنس کے لیے یا بایو میڈیکل اسٹینڈرڈس پہ جو پورا اترتے ہیں نا سینسرز, پرٹیکولرلی لیول 1 سینسرز ہو جاتے ہیں جس طرح اگر لیزر میں یوز کیے جاتے ہیں, تو اس طرح ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس پہ اب ہم اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایز اے بایو میڈیکل پروڈکٹ اس کو مارکیٹ کر سکتے. اچھا, اپنی پروجیکٹ کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا, آپ کے گروپ میں کتنے ممبرس تھے, یا پھر آپ کا انڈیویجول ہی گروپ تھا کہ آپ نے اس پہ ہی کام کیا, یا کوئی اور بھی ممبرس تھے جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی اس روبوٹ کو بنانے میں؟ اچھا, یہ اوور آل ہم نے ان گروپ آف 3 کیا ہے. اور جو میرے ساتھ 2 ممبر تھے, ایک کا نام ہے اسامہ جہانگیر اور تیسرے کا ہے فہد عامر. تو ہم نے اس کی ورک ڈویژن کی تھی, اور ہر پارٹ کے لیے جس طرح کمپیوٹر ویژن کے پورشن کے لیے میری رسپانسبلٹی تھی, الیکٹرانکس اینڈ کنٹرول میں اسامہ رسپانسبل تھا, اور میکینیکل ڈیزائن میں فہد عامر. تو ہم نے تینوں نے ڈفرینٹ چیزوں پہ پہلے کام کیا اور پھر ان چیزوں کو انٹیگریٹ کیا. اور انڈسٹری سے کسی نے رابطہ کیا ہے آپ سے کہ اس کو آپ کمرشل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے انٹرسٹ ظاہر کیا اس حوالے سے؟ ابھی تک تو نہیں کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور کوئی اس میں انٹرسٹ لے گا, اور کیونکہ وائبل پروڈکٹ ہے جس کو ایزیلی مارکیٹ کیا جا سکتا ہے اور جس میں پوٹینشیل بھی ہے مارکیٹ کرنے کا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا جو ہے وہ AI کی طرف جا رہی ہے, ٹیکنالوجی میں زیادہ کام کر رہی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے اس پہ کام نہیں ہو رہا, تو کیوں اتنا کم کیا جا رہا ہے اس پہ کام؟ اس پہ کام بہت ہی منیمم لیول پہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں کوئی اس طرح ہم نے رجحان شفٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جو یونیورسٹی میں ایک ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی ایک پرٹیکولر لیول سے ہم نے اوپر نہیں لے کے گئے, اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر جاب اورینٹیڈ ہی بنایا ہے. تو اس لیے کوئی اسٹوڈنٹ اپنا بزنس بنانے کی طرف نہیں آ رہا, اور جیسے اسٹارٹ اپ کلچر اسٹارٹ ہوگا مزید انڈسٹری تب ہی گرو کرے گی. اگر ہر بندہ جاب لینے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا تو پھر وہ جو پرٹیکولر انڈسٹری ہے وہیں اسی میں ہی گروتھ ہوتی رہے گی. تو جب آپ نے ایک انڈسٹری کا اسکیل بڑا کرنا اوور آل, تو آپ کو مزید نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہیے وہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کریں. اچھا, ہم لوگوں نے دیکھا کہ 12 لاکھ نوجوان جو تھے وہ ملک چھوڑ کر لاسٹ ایئر چلے گئے. تو یہ جو نوجوان باہر جا رہے ہیں, باہر جانا پریفر کر رہے ہیں, تو کتنا ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ ملک کا تو اس میں ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا نقصان اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو پڑھا یہاں سے, ایجوکیشن یہاں سے حاصل کی, اور جو ارلی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ ایز اے ٹریننگ انجینئر کہیں بھی کام کر رہے ہوتے ہو, تو ٹریننگ آپ بیسک لیول کی ساری یہاں سے حاصل کر رہے ہو. اس کے بعد جب آپ کا فائدہ ملک کو پہنچنے لگتا ہے تو اس ٹائم آپ باہر چلے جاتے ہو. تو اس میں اوور آل ملک کی جو اکانومی ہے اس میں بھی اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز بھی نوجوانوں کی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے وہ یہاں رکنا پسند کریں. تو ہمیں ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے ایک حوالے سے, کیونکہ وہ اسکالرشپس پہ باہر جا رہے ہیں. تو ایک پاکستان کے لیے بہتر بھی ہے جب وہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں, ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں اپنا نام بناتے ہیں, پھر وہ ایک عرصے بعد واپس آتے ہیں تو ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس لے کے آگے یہاں کام کرتے ہیں. اچھا واجد, یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کو کیا رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو اتنے سارے اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں
تو کیا ایسے اقدامات نوجوانوں کے لیے کرنے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے یا ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے جو چلتی رہے، جس کو مطلب کہ بریک نہ کیا جائے. تو ایک کلیکٹیو نیشنل پالیسی ہوگی، چاہے وہ اسٹارٹ میں ایجوکیشن لیول پہ آئے، تاکہ آپ ایجوکیشن ہی اسی طرح لے کے چلیں، اور اس کے بعد آپ پرٹیکولر انڈسٹریز کو سپورٹ دیں، جو انڈسٹریز اس ایجوکیشن کے ریلیونٹ چیزوں پہ کام کریں یا ایجوکیشن کو انڈسٹری کے ریلیونٹ کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے نوجوانوں کو ایک امید نظر آئے گی، انہیں کو جاب اپرچونیٹیز نظر آئیں گی، تو وہ پھر اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہاں رکیں گے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب 5G سے 6G پہ جا رہی ہے، لیکن ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں 3G بھی بہت سارے علاقوں میں صحیح سے نہیں آ رہا. ہمارے یہاں ہر تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ شارک جو ہے وہ ایک کیبل چبا جاتی ہے، اور اس سے پھر جو نوجوان ہیں، بلکہ سب کو ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سب کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کو؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا مطلب کہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے کچھ علاقوں میں، جہاں پہ 2G چل رہا ہے، 3G بھی صحیح طرح سے نہیں آ رہا. وہاں پہ اگر نوجوانوں کے حوالے سے دیکھا جائے یا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ انٹرنیٹ کو پراپر یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے وہ کوئی انٹرنیٹ کی جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. ایک تو ان کو یہ نقصان ہو رہا ہے، اور باقی اگر دیکھا جائے اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ فری لانسر کمیونٹی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. انہوں نے آرڈر ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کی ٹرانزیکشنز فیل ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی وجہ سے فریکوینٹ بریک ڈاؤنز انٹرنیٹ کے وجہ سے پے پال اور اسٹرائپ اور اس طرح کی آن لائن جو پیمنٹ سروسز ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہی. تو اس طرح سے فری لانسرز کے جو ایک پرٹیکولر چنک ہوتا ہے وہ ایک جگہ پیونیر سے دوسری جگہ شفٹ کرنے میں بھی ان کا کافی پیسہ ادھر لگ جاتا ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ 1.5 سال میں آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. ان 1.5 سالوں میں آپ کی کیا کیا میموریز بنی، یہ بتائیے گا. اس میں میموریز تو بہت زیادہ ہیں. ایک جو پرٹیکولر سب سے زیادہ مجھے میموری یاد رہتی ہے کہ ہم پہلی بار ایک کمپٹیشن ہوا تھا کامپیک، تو ہم وہاں پہ روبوٹ کو نا پریزنٹ کرنے لے کے گئے ہیں. ابھی انیشیل فیزز میں ہی ہے، تو اس میں اتنا بھی مطلب کہ میچور نہیں ہوا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی فیڈ کر سکیں. بیسک لیول پہ اس کی ورکنگ ہو رہی تھی. تو ہم جب چلاتے تھے نا تو ہمیں ساتھ والے کہتے تھے کہ یار ہمارے پروجیکٹس کو نا یہ اوور شیڈو کر دیتے ہیں، تو آپ ذرا نا سائڈ پہ لے جائیں. تو اس میں جو سب سے زیادہ چیز یاد رہ جائے گی، ہم ایک بڑے سے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اب نا چل رہا ہے کہ یہ فرسٹ نمبر پہ ہے، یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. تو ہماری جو کیٹیگری تھی نا الیکٹرو میکینیکل سسٹم تھی، اس سے پہلے جو کیٹیگری ہوئی تھی نا تو اس میں انہوں نے میرٹ ایوارڈ دینے شروع کیے، پھر تھرڈ، پھر سیکنڈ، پھر رنر اپ، پھر فرسٹ. تو ہمارے والی کیٹیگری میں ڈائریکٹ رنر اپ سے شروع ہوا کام. اچھا. تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار جتنے انہوں نے دوسری کیٹیگری میں دی ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو وہ پھر جب انہوں نے ہمارا نام لیا اور پھر وہ جس ایکسائٹمنٹ سے ہم گئے وہ ہمیشہ میموری یاد رہے گی اس میں. اچھا، ہمارے ساتھ واجد موجود تھے. واجد، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.